الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاز بلند الدفاع پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حاضر مجلس آج 16 شوال مکرم ہے اور 15 شوال مکرم کو غزوہ احد کی جنگ لڑی گئی ہے۔ غزوہ احد جو تھا وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بڑی جنگ تھی جو سرکار نے اپنے غلاموں کے ساتھ لڑی ہے۔ اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ کافر جو تھے انہیں بڑا درد تھا کہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے ہمارے بڑے بڑے سردار اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے دل میں درد تھا کہ اب ہم اسلام اور مسلمانوں دونوں سے اپنا حساب چکا لیں۔ انہوں نے مال و دولت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا ایک بہت بڑا ارادہ بنا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنہیں بعد میں صحابی رسول ہونے کا شرف نصیب ہوا فتح مکہ پہ، انہوں نے بہت سے کفار کو اور قریش کے سرداروں کو اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے مسلمانوں کے ساتھ وار کر رہے ہیں، جنگ کریں گے۔ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں خبر پہنچ گئی کہ مکہ شریف میں وہاں وہ کافر جو ہیں وہ تو بڑا جنگ کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بلایا، فرمانے لگے میرے غلاموں کیا خیال ہے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ منم خاک سر کوئے محمد، منم خاک سر کوئے محمد، اسیر حلقہ روئے محمد، زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بند گیسوئے محمد۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کچھ اس انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا نا، فرمایا کہ میرے صحابہ اب آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے، جنگ جو ہے آپ کیا کریں گے؟ تو جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ میں تمہیں ایک شعر میں سناتا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ حضرت عبدالرحمن جامی جیسا تھا۔ حضرت عبدالرحمن جامی میرے آقا کے غلام ہیں، لیکن ایسے غلام ہیں کہ وہ جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ عبدالرحمن اگر آپ میری قبر پہ آ کر سلام پڑھیں گے تو مجھے قبر سے اٹھ کے تمہارے جواب دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالرحمن جامی وہ کیا کہا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ وہ فرماتے تھے سکترا، کیا؟ سکترا، کہتے کتے کو۔ ہم اکثر کہتے ہیں ہم حضور کے کتے ہیں تو کہنے والے ہم نے ہنستے ہیں، کہتے ہیں یار یہ دیکھو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے اور اپنے آپ کو کتا کہتا ہے، لیکن حضور کے غلاموں کا عقیدہ دیکھو۔ حضرت عبدالرحمن جامی کہتے ہیں سکترا، کاش جامی نام بود، کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام بھی جامی ہوتا۔ سکترا، کیا؟ سکترا، کاش جامی نام بود، یا رسول اللہ کبھی آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا نا تو آپ کا کتا ہوتا کہ آمد بر زبانے گاہے گاہے، گاہے گاہے کہتے ہیں کبھی کبھی، کہ آمد بر زبانے گاہے گاہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کتے کا نام اگر جامی ہوتا نا تو آپ کبھی تو کہتے ہوئے جامی در کو۔ عاشقوں کی منزل ہی اور ہے بھائی، ان کا طریقہ ہی اور ہے، ان کا راستہ ہی اور ہے۔ تو حضرات محترم بات یہ کر رہا ہوں، میرے آقا نے جب اپنے غلاموں سے فرمایا میرے غلاموں آپ کیا کرو گے؟ تو حضور کے جو غلام تھے انہوں نے کیا کہا؟ کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا، بس ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جوان. حضرات محترم قصہ مختصر آپ کو مختصر باتیں سمجھانی. غزوہ احد صحابہ کرام نے آ کر السلام کی بارگاہ میں جب فرمانا شروع کیا تو غزوہ احد میں ایک عجیب منظر آپ کو بتاؤ. حضرت رافع حضور کے صحابی نو عمر ہے, ابھی لڑکا بن رہے ہیں, ابھی ان کو بلوغت تھوڑا سے بڑے چھوٹے سے عمر ہے. جنگ میں ان کا قد اتنا تھا کہ وہ چھوٹے تھے, لیکن چھوٹا قد تھا, لیکن حضور نے جب فرمایا کہ لڑنا ہے, جنگ کرنی ہے, وار کرنا ہے, کون ہے جو اپنے خون کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا؟ تو جب حضرت رافع نے سنا کہ بلا رسول اللہ رہے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں, سبحان اللہ, اچھا چھوٹے ہیں, انداز دیکھیں صحابہ کا, محبت دیکھیں, چھوٹے کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ اپنی انگلیوں کے جو پاؤں کی انگلی ہے نا ان کو پاؤں کھڑا کر کے ان کی سپورٹ پہ کھڑے ہو کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایک بڑے آدمی کے یہاں سے پکڑ کے کہتے ہیں ابا میرا قد بڑا ہو کر مجھے بھیج دے سکتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اچھا جب حضرت رافع چل دیے, ان کا بھائی جو سمرا ان کا چھوٹا بھائی تھا, وہ اپنے باپ کے پاس آیا, کہنے لگا باپ رافع تو بہت پیارا ہے. کیوں؟ اس نے کہا وہ جنگ میں چلا گیا, میں گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے بھی بھیجنا, میں بھی جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا, اس کو بارے سنتا رہا, اس نے کہا آپ نے بہت باتیں سن لی, اگر تجھے اتنا شوق ہے نا, تو کہتا ہے کہ رافع دلیر ہے, پھر میری اور رافع کی آپس میں کشتی کروا, جسے آپ تو سارے وقت کی دینی. اس نے کہا ہم دونوں کی آپس میں کشتی کرواؤ, دیکھتے ہیں رافع میں زیادہ جان ہے یا میرے میں زیادہ جان. سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے, صحابہ کا عقیدہ دیکھو, ہیں بچے, نو عمر ہے. یہ جو عشق ہوتا ہے نا, اس کی جو معیار ہوتی ہے یہ انسان کی بلوغت یا جوانی نہیں ہوتی, یہ جب انسان کو چھوٹی سی عمر میں بھی لگ جائے نا تو انسان حضور کا عاشق بن کے ترستا رہتا ہے. حضرات مجلس قصہ مختصر ہے. حضرت سمرہ نے جب یہ بات اپنے ابا جی کو, ان کے والد صاحب نے جب یہ بات سنی نا, تو انہوں نے دونوں اپنے بیٹوں کو بلایا کہ کشتی کرو کس میں جان جاتا ہے. جو سمرہ تھے انہوں نے حضرت رافع کو نیچے گرا دیا, لگا ابا میرے میں بھی جان ہے, مجھے بھی حضور کے ساتھ بھیجو. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, اس عقیدے کے ساتھ صحابہ تھے, لیکن انہوں نے کہا ابا ہم ضرور جائیں گے اور شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہو جائیں گے. اس مختصر یہ ہے صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہ ایسا تھا کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ یہ مدینے سے باہر جنگ ہونا چاہیے, اور پھر احد کے میدان میں یہ جنگ ہوئی. احد کا وہ مقام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد مجھے تم سے بڑی محبت ہے. کیا فرمایا؟ احد مجھے تم سے بڑی محبت ہے. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ چڑھے, حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی حضور کے ساتھ تھے. وہ جب حضور اس احد کے چڑھے نا پہاڑ پر, تو سارے اچھر بک گیا, یعنی کہ کمڑ لگ گیا. وہ جو احد کا پہاڑ تھا وہ کانپنے لگ گیا. کیوں کانپ رہا پتہ ہے؟ حضور کے جو نبوت کا بوجھ ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ برداشت کرے. لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب فتح مکہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر جب بیت اللہ کے اندر داخل ہونے لگے تو بت پڑے ہوئے تھے 360, تو حضور نے بتوں کو گرانا تھا. تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو گرا دیں. حضور نے فرمایا علی یہ کیا کہہ دیا آپ نے, میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤں؟ یا رسول اللہ میں تو رسول ادب, آپ غریب نواز ہیں, آپ ہمارے کندھوں پہ آ جائیں, ہم غلام ہیں, نوکر ہیں. حضور نے فرمایا نہیں علی, تمہارے کندھوں پہ جو ہے محمد رسول اللہ سوار نہیں ہوں گے, بلکہ تم محمد کے کندھوں پہ سوار ہو گے. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ نبوت میں وہ جی ایسے ہے تم بتا دیں. حضرات مجلس کیا مقام ہے, کیا انداز ہے صحابہ کی محبت کا, صحابہ کی غلامی کا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر جاتے سرکار فرماتے ہیں بہت صبر کرو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک کائنات کے امام الانبیاء ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ ذات مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احد سے اتنی محبت تھی کہ حضور نے فرمایا کہ احد پہ جو مزار ہے نا حضرت امیر حمزہ کا جو حضور کے چچا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے احد کے میدان میں آ کر میرے چچا سیدنا امیر حمزہ کی قبر کی زیارت کی، ایک روایت ہے کہ 100 عمروں کو ثواب ملتا ہے۔ اور سرکار کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک احد کے پہاڑ کے قریب مسجد نبوی نہ پہنچے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب بات مختصر ہے، احد کا میدان ہے، صحابہ کرام لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ حضور کے نکل پڑے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضور کے صحابہ میں سے حضرت علی ہمیشہ پیر کرتے تھے، کافر کو گھرانے کے لیے حضرت علی کے سب سے پیر ہوتے تھے۔ طلحہ نامی کافر ہے، اس نے کہا کہنے لگا تم مسلمان یہ کہتے ہو ہمیں جنت میں جانا ہے، اور تمہاری جنت کا انداز یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہمیں سے شہید ہو جائے وہ جنت میں ہے۔ اس نے کہا کون ہے جس نے جنت میں جانا ہے؟ کون ہے جس نے شہید ہونا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جب وہ طلحہ کی بڑکیاں بار بار سنی نا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آ گئے اور اسے طلحہ بن طلحہ کو کہنے لگے او طلحہ تمہیں ناز ہے کہ تم طلحہ ہو، طاقتور ہو، جسامت قدامت ہے تمہارے اندر، تم بڑے جوشیلے ہو، تم نے بڑی جنگیں لڑی ہوگی، تمہیں اپنے تلوار کو نکالنے کی شمشیر زنی میں بڑا تمہیں فخر ہوگا۔ لیکن حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا الذی سمی امی حیدرا، جس ماں نے مجھے دودھ پلایا اس نے مجھے حیدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات کے مقابلے میں جب طلحہ آیا نا تو اس نے جب تلوار سے وار کرنا چاہا تو حضرت علی نے پہلی بار اس کو مار دیا۔ کہتے ہیں جب وہ گرا نا حضرت علی سن انہیں ماری نا ضرب کے اترے ڈیٹھا نا تو ادھی جن شلوار ہے وہ پھٹ گئی، ادھی شرکا نہیں ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس کے قریب نہیں گئی کیونکہ انہوں نے اندر حیات اتنا بار ہے۔ حضرت علی اس کے قریب نہیں گئے، اس کا بہتا وہ جسم پڑا ہوا تھا، خون سے بہ رہا تھا، اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کے مارا۔ یہ پہلا بندہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس جنگ میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تلوار سے لڑوں۔ سبحان اللہ۔ کس کی تلوار سے؟ رسول اللہ کی تلوار سے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دیکھ کر پتہ کیا فرمایا محمد کی تلوار ہے، پھر معیار بھی وہی ڈالو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کون سا معیار؟ فرمایا بچوں کو نہ مارنا، مسلمانوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا۔ کہتے ہیں کہ جب ابو دجانہ جنگ کر رہے تھے تو کئی دفعہ ان کی تلوار کی زد میں ہند آئی تھی، جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی وہ کئی دفعہ آئی تھی۔ تو حضرت عباس نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تلوار کی زد میں ہے، تم نے مارا کیوں نہیں ہے؟ کہ مجھے پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی تلوار۔ حضرت ابو دجانہ تلوار سے وار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کعب نامی ایک کافر ہے، اس نے آتے ہی یہ بات فخر میں تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو ایسے مارے گے جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کو مارتا ہے، ایک بیڑا بکری چیک چھوڑے گئے، اس نے کہا آج ہم مسلمانوں کو ایسے مارے گے، مسلمانوں کو ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ اللہ کو فخر نہیں قبول۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں لگ چکے تھے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں میرے پاس حضور کی تلوار تھی، میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو پہلی بار جب میں اس کو اس کے منہ پہ مارتا ہوں وہ ادھر جا کے گرتا ہے۔ جب وہ ادھر جا کے گرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ تمہارے منہ پہ چادر اتارو تو کون ہے؟ جب ابو دجانہ جب چادر اتارتے ہیں تو کعب کہتا ہے تم تم کہتے ہیں مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے، دیکھ یہ محمد عربی کی دی ہوئی طاقت۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام ہمیشہ انہوں نے فخر کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفہ میں بیٹھے اخروٹ توڑ رہے تھے، تو ان سے اخروٹ نہ توڑا گیا، تو
تو ایک بندے نے کہا علی تم تو وہی ہو جس نے خیبر کا وہ دروازہ جسے 70 بندے ایک دروازے کھولتے تھے تم نے بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا سبحان اللہ آج تم سے ایک اخروٹ نہیں توڑا جا رہا یہ کیا بات ہے اس نے کہا آج بھی خیبر جیسے 100 خیبر کے دروازے ہو تو علی ابھی بھی بوڑھا بھی ہو گیا تو بائیں ہاتھ سے اٹھا لے گا اس نے کہا تو پھر یہ اخروٹ کیوں نہیں توڑ سکتے کہا وہ محمد عربی کی دی طاقت ہے لینے کی اپنی طرف سبحان اللہ پڑھو تم کتابوں میں پتہ چلے صحابہ کتنے عاجز تھے لوگوں میں آج تھوڑی سی بات آ جائے لوگوں کو تھوڑا سا منصب ملتا ہے لوگوں میں بڑا فخر و تکبر پیدا ہو جاتا ہے میں نے خود ایک دن روح البیان میں پڑھا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عاجزی کو بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں کتنے اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بندہ پانی پی رہا ہے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کپ ہے تو وہ ہاتھ میں جو پانی پی رہا تھا اور اللہ کو شکر ادا کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے صاحب کتاب تھے اپنے کپ کو نیچے کر کے کہتے ہیں یار یہ بندہ مجھ سے بھی اچھا ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں سے تو پی رہا ہے یہ ہے صحابہ کا طریقہ یہ ہے طریقہ تو حضرات محترم بات کو مختصر کر کہ آپ نے دیکھا کعب کو کیسے مارا گیا طلحہ بن طلحہ کو کیسے مارا گیا کہتے ہیں کہ جب طلحہ بن طلحہ مرا کعب مرا تو جو ان دشمنان کے ساتھ آئی عورتیں تھیں وہ جنہیں آپ رقص کرتے ہیں کنجریاں جنہیں بولتے ہو وہ بھاگی نہ تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑے اتر گئے اور وہ اپنے مردوں کو کہتی ہیں تمہارے میں ہمت نہیں رہی طاقت نہیں رہی دیکھو حضور کے شعر آ گئے میں کہتا ہوں آج بھی مسئلہ فلسطین ہے بیت القدس ہے کشمیر ہے وہ کبھی بھی مذاکرات سے حل نہیں ہو سکتا وہ حل تب بھی ہوگا جب تم اپنے اندر ایمان کی قوت سے آؤ گے میں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر آج بھی عالم اسلام جہاد کا اعلان کر دے اگر ہمارا ایک فوجی ہوگا 700 بندہ دوسرا کون ہے جس کے دل میں نہ ہو ہم رسول اللہ کے نام پہ جان دے کس کے دل میں نہیں ہے کس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے حضرات محترم جو احد کا میدان ہے اس کو مختصراً جو اصل بیان کرنا ہے وہ کیا ہے وہ حضرت حمزہ سیدنا امیر حمزہ ہے آج احد کی جنگ کا دن ہے تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمعہ ان کی شان کے لیے کیونکہ 15 شوال المکرم جو ہے وہ غزوہ احد ہے تو ان کی شان مقدس کو پیش کرنے کے لیے حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا ہیں وہ اتنے دلیر تھے کہ میں نے پڑھا کہ بڑے بڑے عاصم بن سمت بڑا زبردست کافر تھا بڑا دلیر اور جفاکش تھا حضرت حمزہ نے اس کو مارا کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ کے ساتھ جنگ کرے کوئی بھی حضرت حمزہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے نہیں چاہتا تھا لیکن واشی اس نے جب دیکھا کہ جنگ تھم گئی ہے اور اس نے کہا کہ میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ جو حضور کے چچا کے ساتھ لڑائی کر سکوں اور حضور کے حضرت امیر حمزہ پتہ ہے کون ہے میرے آقا نے یوں ہاتھ کھڑا کیا موجب الکبیر کے نیچے سرکار نے یوں ہاتھ کھڑا کیا فرمایا نحن سبعون لوگوں دنیا میں ہم ساتھ ہیں صحابہ نے پوچھا کون فرمایا انا و علی جعفر تیار امیر حمزہ حسن حسین اور پھر کہا محمد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محمد اور پھر یہ جو سارے جعفر تیار علی کا بھائی ہے یہ علی ہیں حسن حسین آپ کے نواسے ہیں امیر حمزہ آپ کے چچا ہیں یا رسول اللہ پھر آخر میں محمد فرمایا جب عالم کفر چھا جائے تو مدینے میں ایک عورت ہوگی جس کا نام ہوگا آمنہ اس کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ اس میں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا محمد دنیا سے امام مہدی ہے سبحان اللہ حضرات مجلس آخری بات ہے گرمی بہت زیادہ ہے میں راستے میں بھی کہہ رہا تھا جو میں شاید 10 کم بہت زیادہ گرمی ہے بات حضرت سیدنا امیر حمزہ کی کر رہا تھا حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا صاحب بھائی بھی تھے چچا بھی تھے ایک دفعہ آپ کو پیشکش کی گئی تھی کہ آپ حضور حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بیٹی سے شادی کریں تو حضور نے فرمایا میں نہیں کر سکتا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں فرمایا وہ میری رضائی جو ہے نا بھتیجی ہیں کیونکہ میں نے حضرت امیر حمزہ اور میں نے دونوں نے صوبیہ نامی جو لڑی ہے ان کا دودھ پی ہے حضور کی وہ رضائی ماں تھی اور یہ فقہ کا اصول ہے کہ جو چیز رضاعت میں حرام ہے
وہ یحرم النسب، وہ نسب میں بھی حرام ہے. 7 رشتے ہمارے نسب میں حرام ہیں اور 7 رشتے ہمارے رضاعت میں حرام ہیں. انشاءاللہ اس رضاعت میں بھی کبھی جمعہ کو پڑھاؤں گا. تو ٹائم مختصر ہے، آخری باتیں بتانا چاہتا ہوں. حضرت امیر حمزہ اکیلے کھڑے تھے. واشی کو پتہ تھا کہ مجھے ہندا نے یہ کہا ہے کہ تم اگر امیر حمزہ کو قتل کر دو گے، شہید کر دو گے، میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اس نے دیکھا کہ امیر حمزہ بیٹھے ہیں. اس نے ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے سے حضرت امیر حمزہ پہ وار کیا. کیسے وار کرتا ہے کہ اپنا نیزہ نکالتا ہے، یوں پھینکتا ہے، سیدنا امیر حمزہ کو لگ جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ گر جاتے ہیں. بعد میں وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کہتا ہے میرے اندر اتنی جرأت نہیں تھی حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مارنے کے بعد بھی کہ میں اسے لڑ سکوں. کافی دیر کے بعد پتہ جب چلا نا کہ سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گیا، تو حضرت امیر حمزہ کی جو آپ کا جو جسد اطہر تھا، جو جسم مبارک تھا، واشی نے اسے یہاں سے چاک کیا، اندر سے کلیجہ نکالا اور جا کر ہندا کو دیا. اور اس ہندا نے آپ کے کلیجے کو پھر چبانے کی کوشش کی. یہ بہت دردناک باتیں ہیں، میں یہ نہیں بتانا چاہتا آپ کو. اور میں کبھی ایسا آدمی بھی نہیں ہوں کہ اسلام کی وہ باتیں بتاؤں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے دردناک باتیں بیان کر کے جان خود کے خود بھی روتے ہیں اور لوگوں کو بھی رلاتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں اسلام بالکل ایسے ہی آیا ہے، لیکن میں ایسی چیزوں پر قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ہمیں دین و اسلام کی عزت اور مبین سیکھنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہے نا پھر ان مسئلوں کو لے کر پھر رہے ہوتے ہیں جی وہ جی فلانے کا فلاں نے حق کھا لیا، فلاں صحابی نے فلاں کر دیا، فلاں بعد میں یہ صحابی ہو گئے جی یہ کیسے قبول ہوگا. میں نے کہا جھلو تمہارے سے قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا، یہ تو عظمتوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ سب کو معاف فرما دے. تو بعد میں حضرت ہندا جو تھی وہ صحابیہ ہو گئی تھی اور شیعہ اور کئی دوسرے مکابرین جو لوگ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہے حضرت امیر حمزہ پہ بھی. تو بہرحال میں قصہ مختصر کرنا چاہتا ہوں. بعد میں جب جنگ ختم ہوئی نا تو حضور لاشیں ڈھونڈ رہے تھے. کیا حضور لاشیں لگنے ہوتے ہیں. کسی دسے یا رسول اللہ وہ بڑے چچا دی لاش ہے پہچانے آئی. حضور اپنے چچا کو پہچانے نا حضرت امیر حمزہ دی لاش پڑی. حضور بڑے ہوئے، حضور بڑا دکھ لگا ہمارے میرے چچا دی لاش پڑی. 2 کفن حضور کی بارگاہ لے کے آئے گئے. سبحان اللہ. اسلام کتنا مشکل تھوڑے کو لایا، کتنا اوکھا ہو کے کہ آج تو سب قدر نہ کرتے. تھوڑا آج بھی کوئی مر بنے نا تو سب کتنا اچھا اس کو کفن دے دو. رسول اللہ دا سکا چاچا آئی اسلام اس کو جان دیتی تے کفن دا کپڑا بھی کوئی نہیں تے کیڑا اوکھا کپڑا لے کے آئے. آدھے انہوں نے کہا ایڈا بڑا آئی نا کہ جلے کپڑا انہوں نے سر تے پوی گیا تو پیر ننگے ہو گئے. جب پیراں دے قریب گیا تو سر ننگا ہو گیا. تے حضور نے وقت انہوں نے منہ تے کر کے پیراں دے پاسے گھاس ہٹ چھوڑی. یہ حضور دا چچے تے حضور نال کرنے اسلام واسطے ایڈی قربانی دیتی ہے. ساڈے کو اسلام واسطے کچھ نہیں کیتا ہے اور ایسا لوگوں نے آتے اسلام امن کا درس دیتا، اسلام ایک کردا، اسلام ہو کردا. ایسا اتنے گلا کرا تھا اور جناب پیر صاحب بڑی سخت گل کی تھی جی یہ کیوں ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے دوستو جتنے تک دین مولویاں تے چودھریاں تے چیئرمیناں تے نمبرداراں دے تے مسجد دی کمیٹی دا محتاج نہیں ہے نا اس وقت تک دین بڑا فخر دے نال عظمت دے نال اپنا جھنڈا لہراتا رہا. جب مولوی صاحب نے اقبال فرمایا نا منکر حق نصب اللہ کافر است منکر خود نصب کافر ترس. اقبال فرمایا جب مولوی چیئرمیناں تے چودھریاں دا محتاج ہو گئے کوئی 500 روپے لے کے رہندا رہتا اور چودھریاں نوں ویکھ کے بڑی ہولی تقریر کرتا ہے کہ چیئرمیناں نوں ویکھ کے نمبرداراں نوں ویکھ کے اسلام چودھریاں تے چیئرمیناں تے محتاج ہو کے جڑا تقریرا کروائے نا وہ دین کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جڑا سر بلند کر کے حضور دے دین دا ہوکا دیتا ہے اسلام تھائی بھی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. پاک حضور دی سچی غلامی نصیب فرمائے. میں آخر اعلان کرنے لگا مسجد کا کام شروع ہو گیا. ٹھیکہ میں